کہ ترقی پسند تحریک میں آنا کیسے ہوا اور پھر اس کو فعال آپ نے کیا 1957 میں 96 تو سر کون تھا سب سے پہلے کون تھا جس نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا؟ سر یہ سوالات ہیں ہمارے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو بتائیں۔ وہ ایکچولی یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کا جو معروض ہے نا، جہاں آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، وہاں سے اگر کچھ لوگ آپ کو دستیاب آ جائیں تو آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جس طرح کی اسی طرح کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ تو اتفاق سے میں جب اسکول میں تھا تو اسی زمانے میں ہی مجھے کچھ ہمارے بائیں بازو کے جو دوست تھے وہ مل گئے۔ پھر وہ چونکہ وہ نقطہ نظر ایسا تھا، وہ انسان کے مسائل کو وہ ایڈریس کرتے تھے، ان پر بات کرتے تھے، جو شعور کی بات تھی، سماجی تبدیلی کی بات تھی، وہ مسائل تو ہم جو ورکنگ کلاس ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ چیزوں نے ہانٹ کیا، میں اس طرف آ گیا۔ تو جب کہہ لیں کہ شاعری تو ہم اسکول کے زمانے سے ہی کر رہے تھے، تو جو یہ پالیٹکس تھی، سیاست تھا، وہ ان کے ساتھ سی آر اسلم ہمارے سوشلسٹ پارٹی کے جو تھے ان کے ساتھ سیاست کرتے تھے۔ ہمارا پورے سارے دوست جو تھے وہ ایک ہی طرح کے، چونکہ ہم خیال دوست تھے، تو لٹریچر میں بھی پھر وہی آواز جو تھی، مثلا فیض صاحب سے متاثر تھے، سہار الدہانوی سے میں بہت متاثر تھا۔ ایک زمانے تک میں انہی کے اسلوب میں شاعری کرتا رہا، بڑی مشکل سے اس اسلوب سے جان چھڑائی کہ اپنا کوئی لہجہ بننا چاہیے۔ تو اتفاق سے جب میں لاہور آ گیا تو لاہور آ کے یہاں مطلب میں ادبی دنیا میں جیسے تعلقات تو پہلے سے تھے، دوست جانتے تھے، جب پڑھنے نکلے اس سے بھی، اس کے ملازمت کے بعد جہاں میں ٹرانسفر ہو کے آ گیا تو ٹی ہاؤس آنا جانا ہوا، دوستوں سے میل ملاپ، مشاعرے وشاعرے چلتے رہے۔ تو ایک دفعہ کچھ دوست آئے میرے پاس، وہ ڈاکٹر سید عظیم آج کل لمز میں پڑھا رہے ہیں، وہ تھے، آصف شیخ تھے، اور ایک ان کے ساتھ ہمارے مقصود خالق، بڑا پیارا، جو آج کل وہ سیکرٹری ہیں تنظیم کے، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں، بڑا محنتی آدمی ہے۔ تو یہ میرے پاس آئے تو مجھے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ترقی پسند مصنفین جو ہے انجمن اس کا ہم احیاء چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں۔ میں نے کہا یار میں یہ کام کر چکا ہوا ہوں، بس میں چاہتا نہیں، میں اب لٹریچر کا ہی اس طرح سے جو ہے ظاہر ہے میں وہی لکھتا ہوں جو ترقی پسندانہ موقف ہے۔ تو کہتے نہیں آپ میں نے کہا اچھا میں دیکھوں گا آپ کو، تو پھر دیکھوں گا کہ آپ کیا ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ چلا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ تقریباً 1 سال میرے پاس چکر لگاتے رہے۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ وہ آپ کو سی آر اسلم صاحب بلا رہے ہیں۔ تو سی آر اسلم صاحب نے کہا کہ عابد کو کہیں کہ یہ میرا حکم ہے، یہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ہمارے دانشور تھے، بائیں بازو کے بڑے آدمی تھے، بڑا احترام تھا ان کا، بڑی انہوں نے محنت کی سماج کو بدلنے کے لیے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب حکم ہو گیا تو بڑوں کا حکم ہے تو پھر حکم کی تعمیل ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر میں اس بات کو لے کے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے پاس گیا۔ میں 8ویں کلاس میں تھا جب سے میرا ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے ساتھ تعلق تھا، بڑی محبت اور بڑی شفقت کرتے تھے میرے ساتھ۔ میری گرومنگ میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، ڈاکٹر مبشر حسن بھٹو صاحب کے بڑے قریب وزیر خزانہ رہے ہیں، بڑے دانشور تھے، بڑے شاعرائے انقلاب، ایک بڑے اعلیٰ قسم کی ان کی کتاب تھی، ہم نے وہ بھی پڑھ رکھی تھی۔ تو وہ پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ لیفٹ کے لوگ آپ کو چلنے نہیں دیں گے، یہ کہیں گے کہ مختلف پارٹیاں ہیں، پہلے تو ایک کمیونسٹ پارٹی تھی، ایک پارٹی، ان کا کلیم تھا کہ یہ ہمارا ونگ ہے، تو اب تو لیفٹ بائیں بازو کی کئی جماعتیں ہیں، تو آپ کے لیے تو مسئلہ ہوگا، آپ ایسا کرو آپ انجمن جمہوریت پسند مصنفین بناؤ۔ یہ میں نے ان کے کہنے پہ 86 میں بھی انجمن جمہوریت پسند مصنفین بنائی تھی، ڈاکٹر مبشر حسن سے ان کے کہنے پہ۔ تو اب بھی وہی ان کا اسرار یہی تھا کہ یہی کریں۔ تو دوستوں کا کہنا تھا کہ نہیں، کہ ہم اس کا جو نام ہے انجمن ترقی پسند مصنفین، اسی نام سے شروع کریں گے۔ ہم نے پھر اس پہ شروع کیا، اخبارات میں بڑی بحث چل نکلی، یہ نئے سرے سے کچھ نوجوان ٹی ہاؤس میں اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ چلا رہے ہیں، تو یہ کیا کرنا چاہیے، تو اس پہ رائے دیں۔ ایک دوست صحافی تھے ہمارے، انہوں نے اخبار میں خبر لگا دی، اس پر صرف 2
बंदों की राय जो थी, ज़ाहिर है उनका पस मंज़र उन सीनियर्स का तो था, वो दाएं बाजू से था, तो उन्होंने सिर्फ कहा था ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, तो ये क्या फ़ायदा है इसका, रूस टूट चुका है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं बवजू उनके नाम नहीं ले रहा, एक तो फौत हो गए हैं, एक हयात हैं। उसी मैंने बड़ों का चूँकि एहतराम करता हूँ मैं, इख्तलाफ राय अपनी जगह है, लेकिन एहतराम जो है वो तो वो उन्होंने सिर्फ 2 बंदे थे, बाकी जितने थे मतलब अब्दुल्ला मलक, सफदर मीर, अहमद बशीर, जावेद शहीन, डॉक्टर मुबशर हसन, हमारे आबद हसन मंटो, और जितने उस वक्त हमीद अख्तर साहब, सब ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ है कि तहरीक तो हम में जिंदा थी, तंजीम का होना ज़रूरी था, तंजीम बन गई है तो वेल एंड गुड। तो अहमद फराज, इन सब लोगों ने बैकअप किया, मुझे नहीं, मैं